شہیدی کا آنا مبارک مبارک، شہیدی کا آنا مبارک مبارک، نوید مسیحا مبارک مبارک، نوید مسیحا۔ قبلہ سے ان کے ملفوظات حسنہ کے حوالے سے سماعت کرنا ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور داعی کبیر منبر پر رونق افروز ہو چکے ہیں اور عشاء کی اذان بھی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اجتماع کے اختتام پر مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ پر عشاء کی نماز ہم ٹھیک 10 بجے ادا کریں گے یا 10:15 بجے انشاءاللہ۔ محفل کے اختتام پر آپ سب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اور مرکز کے ساتھ ساتھ خانقاہ برکتیہ میں بھی انشاءاللہ عشاء کی نماز 10 بجے کے بعد ادا کی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ سنی دعوت اسلامی کی کارکردگی حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا بہترین تعارف ہے، اس لیے کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی تنظیم اور کسی بھی ادارے کی بہترین کارکردگی اس ادارے، اس تنظیم، اس تحریک کے بہترین قائد کی قیادت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آج ہم جو بھی مالیگاؤں کی سرزمین پر یا اور علاقوں میں سنیت کے حوالے سے سنی دعوت اسلامی کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں، اس میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے، اور الحمدللہ آج ہم ایسے خطیب کی خطابت سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس نے ہم جیسے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ بولنے کا سلیقہ ملا، اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی خطیب سے ہم ان کے ناصحانہ کلمات سماعت کریں گے، ان کے ملفوظات حسنہ سے استفادہ کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ چونکہ میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے تعارف کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا تعارف کرانا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں بس اتنی عرض کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں کہ جب حضور امیر سنی دعوت اسلامی شہر مالیگاؤں میں تشریف نہیں لاتے ہیں تو بہت سارے نوجوان اور بہت سارے افراد یہ کہتے بھی ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں کہ حضرت تشریف نہیں لا رہے ہیں اور ہمیں حضرت سے بیعت کرنا ہے، داخل سلسلہ ہونا ہے۔ الحمدللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی جہاں پر بہترین خطیب ہے وہیں پر بہترین محرر یعنی بہترین قلمکار بھی ہے، اور ان کی کتابیں ان کے بہترین قلمکار ہونے کی شہادت دیتی بھی نظر آتی ہے۔ وہ جہاں بہترین قلمکار ہے وہیں پر بہترین عاشق رسول شاعر بھی ہیں، ان کی شاعری آپ سب سنتے رہتے ہیں، اور جہاں پر وہ بہترین عاشق رسول شاعر ہے، نعت گو شاعر، وہیں پر وہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ بغداد معلیٰ کی خانقاہ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، وہاں کے سابق صاحب سجادہ نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو بغیر طلب کے سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت اور اجازت عطا فرمائی، اور گزشتہ دنوں ماہرہ مطہرہ کی 2 گدیوں کے جانشین سید ملت حضور نظمی ماہروی مقدس اللہ العالی نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو اپنے گھر پہ بلا کر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ جو سلسلہ قادریہ تمام سلاسل میں سب سے بڑا سلسلہ ہے، جس سلسلے پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ناز تھا، جس سلسلے پر حضور سرکار شاہ برکت اللہ مہریروی کو ناز تھا،
وہ سلسلہ جس پر بڑے بڑے بزرگوں نے ناز کیا ہے، وہی سلسلہ قادریہ کے حضور امیر سنی دعوت اسلامی شیخ طریقت بھی ہیں۔ انشاءاللہ محفل کے اختتام پر بغیر کسی اعلان کے شور شرابے کے آپ قریب آ جائیں گے، اور جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں داخل ہو کر اپنے رشتے کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے استوار کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ بیعت ہونا یہ تصوف میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بالخصوص حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی تصوف کی منزلوں میں قدم رکھنا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی سچے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ضرور بیعت ہو، اور بیعت ہو کر اپنا سلسلہ بزرگوں سے استوار کرے۔ اور خاص طور پر جو سلسلہ قادریہ ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید کبھی مت گھبرانا، اس لیے کہ اگر تو مضبوط نہیں ہے، اگر تو طاقتور نہیں ہے تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو کمزور ہے تو کیا ہوا، تیرا پیر عبد القادر جیلانی طاقتور ہے، اور اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا کی ہے کہ میں اپنے مرید کی مدد وہاں سے کرتا ہوں، بلکہ وہاں کرتا ہوں جہاں وہ مجھے پکار لیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بالفرض میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں تو میں اپنے مرید کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے بغداد کے منبر سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، اس وقت تک اللہ میرے مرید کو موت نہیں دے گا جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق عطا نہ فرما دے۔ جب تک کہ میرا مرید توبہ نہیں کر لیتا اللہ اس کو موت نہیں عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کا مرید کون ہے؟ فرمایا میرے مرید کا مرید بھی میرا ہی مرید ہے، اس کا مرید بھی میرا ہی مرید ہے۔ اس طرح سے جو میرے سلسلے میں قیامت تک مرید ہوگا وہ میرا ہی مرید ہوگا۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو انشاءاللہ ہم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر غوث پاک کے سلسلے میں جو لوگ اب تک داخل نہیں ہوئے وہ داخل بھی ہوں گے، اور یہ تو وہ شیخ طریقت ہیں جن کو اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت عطا فرمائی، اور جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ ایک مدرسہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ امیر سنی دعوت اسلامی کی سرپرستی میں 35 سے زیادہ دارالعلوم چلتے ہیں الحمدللہ، اور 7 سے زائد انگلش اسکول، اور اسی طرح سے اور بھی پلان آگے کا ہے جو آپ انشاءاللہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ وقت تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمیں اپنے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو سننا ہے، اور میں بغیر کسی تاخیر کے بہت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی عطائے مفتی اعظمین داعی کبیر، وہ خطیب جس نے اپنی خطابت سے لوگوں کو خطیب بنایا ہے، وہ خطیب جس نے اپنی خطابت سے لوگوں کو بولنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، وہ خطیب جو صرف زبان سے نہیں بولتا بلکہ نگاہوں سے بھی پلاتا ہے، ایسے خطیب کو میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سب کو مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ آئیے حضرت کی نظر ایک شعر کرتے ہیں اور حضرت کو جو ہے وہ منبر پر کرسی خطابت پر مدعو کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ تو میرے عہد کی پہچان ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی پہچان ہے میرے قائد،
افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، تو میرے عہد کی پہچان ہے میرے قائد، افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیغمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔ آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا